अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गज़ा में जंगबंदी के हवाले से और गज़ा की जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से इसराइल के आर्मी और इसराइल की जो हुकूमत है उसके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इख्तिलाफ शुरू हो गया है। ये इख्तिलाफ आगे क्या रुख इख्तियार करेगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये बहुत ही अहम किस्म की डेवलपमेंट मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल, खास तौर पर गज़ा की सूरत हाल के हवाले से इसराइल के अंदर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर इसराइल की आर्मी और इसराइल की हुकूमत जो है वो दो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिल्कुल खड़े हैं और एक दूसरे के खिलाफ वो एज पे आ गए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो कैदियों की रिहाई के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे इसराइल की जानिब से, जो मुतालिबात हो रहे थे, उसमें भी बड़ी डेवलपमेंट है। उसके हवाले से हमास की जानिब से एक आमादगी ज़ाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि आपके ये जो कैदी हैं वो रिहा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। अब ये शराइत क्या है उसके हवाले से हम इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, ईरान के ख़िलाफ़ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। साथ में अमेरिका चांद में एटमी रिएक्टर बनाना चाह रहा है। दुनिया में उसने एटमी हथियार से हमले भी किए, एटमी हथियार का इस्तेमाल भी किया है। अब वो दुनिया को अमन का तो दर्स दे रहा है, लेकिन खुद चांद को भी जौहरी मवाद से उसको पोल्यूटेड करना चाह रहा है। तो इसकी क्या वजूहत है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ में रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो अमेरिका और रशिया के दरमियान जो मुखासमत में इजाफा होता जा रहा है, उसमें ट्रंप की जानिब से मुसलसल भारत हो, ब्राज़ील हो समेत मुख्तलिफ ममालिक को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये धमकियाँ और इसके नताइज क्या निकल रहे हैं, उसके हवाले से हम आपको बयान करेंगे। जबकि अमेरिकी जो हुकाम है, वाशिंगटन जो है वो अपने ही रियासतों को कुछ धमकियाँ दे रहा है। ये धमकियाँ क्या है, यानी अमेरिकी जो 50 रियासतें हैं उन रियासतों को अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां क्या हैं, इसके हवाले से हम आपको तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन इसके लिए ये व्लॉग आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं मशरिकी वस्ता की उस पर्टिकुलर सूरत हाल के हवाले से, जहां पर इसराइल जो है, इसराइल के अंदर इख्तिलाफात का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर गज़ा जंगबंदी के हवाले से। अब गज़ा की जंगबंदी के हवाले से जो इसराइल की जो फोर्सेस है और इसराइल की जो हुकूमत है उसमें इख्तिलाफात खुल कर सामने आ गए। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने की मंजूरी दे दी है, उस प्लान की मंजूरी दे दी है जिसकी उसकी जो इंतहा पसंद वज़रा है उन्होंने भी तौसीक कर दी है, जिनमें बिन गोयर है, स्मोट्रिच है और दीगर हैं, उन्होंने भी इसकी तौसीक कर दी है। यानी इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो गज़ा पट्टी के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है बाकायदा तौर पर, लेकिन इसराइल की जो फोर्सेस है वो उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है इस तरह के किसी भी प्लान के ऊपर अमल दरामद करने से। अयाल ज़मीर जो कि इसराइल के फोर्सेस की जो आर्मी चीफ है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम ने अपना काम गज़ा के अंदर मुकम्मल कर दिया है। अब गज़ा के अंदर अगर कोई दूसरा महाज खोलने का मतलब ये होगा कि ये महाज जो है वो बड़ा लॉन्ग अरसे तक चलेगा और उसके बहुत ख़तरनाक नताइज जो इसराइल की जो हुकूमत है, इसराइल की टेरिटरी है, उसके ऊपर हो सकते हैं। लिहाजा हम गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने के ऐसे किसी प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये इख्तिलाफात इस कदर शदीद हो गए हैं कि अयाल ज़मीर जो कि अमेरिका का वाशिंगटन का दौरा करने वाले थे, उन्होंने अपना ये दौरा भी मनसूख कर दिया और उन्होंने इसराइल से बाहर न निकलने का फ़ैसला कर लिया है। और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर ये जो फ़ैसला किया जाता है गज़ा की पट्टी के ऊपर कब्ज़ा करने के हवाले से, तो उसके नताइज ये होंगे कि ये जो जंग जो शुरू होगी, ये जो ऑपरेशन शुरू होगा, ये मज़ीद 6 से 7 महीने ले सकते हैं और उसके नतीजे में बड़े हार्डशिप्स आएंगे। और ये जो हार्डशिप्स हैं वो इसराइल की अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ऐसे किसी मंसूबे से दूर रहना चाहिए। आज जो यदूत अहरोनोत है, अहरोनोत इसराइल की अहम अखबार है, उसकी जानिब से ये दावा किया गया है कि आज जो है अयाल ज़मीर इजरायली कैबिनेट को एक बाकायदा एक ब्रीफिंग दे देंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग मंथ्स के लिए इजरायली फोर्सेस का गज़ा के अंदर एक नए ऑपरेशन का शुरू करना गज़ा के ऊपर कब्ज़े के लिए, और उसके नतीजे में इसराइल की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो नुकसानात हो सकते हैं, यानी उस कब्ज़े का जो कीमत इसराइल को भुगतना है, उसके हवाले से बाकायदा तौर पर उनको आगाह करेंगे। उसके बावजूद
اگر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو آرمی چیف ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ آج کچھ اخبارات میں تو کچھ سوشل میڈیا میں بھی یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایال زمیر نے باقاعدہ طور پر اسرائیلی فورسز کے آرمی چیف کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے یاد ہوگا اس سے پہلے کہ جو آرمی چیف تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب اگر یہ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو اس جنگ کے اندر کتنے اکیلے رہ گئی ہیں۔ دوسری طرف جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں، اس میں 62 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 38 افراد ان میں وہ ہیں جو کہ یہ جو خوراک کی جو تقسیم کے جو ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کے قریبی ایریاز میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ حملے کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ گزشتہ روز جو حملے کیے گئے تھے اس میں 75 افراد شہید ہو چکے تھے، جبکہ ان میں بھی 36 افراد وہ تھے جو کہ ان فوڈ سینٹرز کے ارد گرد شہید ہو گئے تھے اسرائیلی فورسز کے حملوں میں۔ جو نام نہاد ہیومینیٹیرین فلسطین غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو مراکز ہے جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد سب سے زیادہ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں اور امریکی کانٹریکٹرز کے حملوں میں فلسطینیوں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ جو گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران تقریباً 80 بچے غذائی قلت کی وجہ سے فلسطین کے اندر وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جو غذائی قلت، بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اسرائیل جو کاروائیاں کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر اسرائیل کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اب جو فلسطینیوں کی جانب سے، حماس کی جانب سے یہ جو اسرائیلی قیدیوں کی بھی جو ویڈیوز جاری کیے گئے تھے جس میں ان کی حالت انتہائی لاغر دکھائی دیتی ہے بھوک کی وجہ سے، تب اسرائیل کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہاں پر احتجاجات جب شروع ہو گئے ہیں تو ایک کام تو نیتن یاہو نے یہ کیا کہ اقوام متحدہ نے میں اپنے جو مستقل مندوب ہے اس کے ذریعے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جو کہ آج وہ اجلاس ہونے والا ہے، جس میں خاص طور پر جو غزہ کے اندر حماس کی قید میں جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کے حوالے سے بات چیت اس میں کیا جائے گا، ان کی صحت کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، جبکہ اس میں آپ اندازہ کریں کہ فلسطین کے جو بچے ہیں جو کہ بھوک کی وجہ سے روزانہ بنیادوں پر مر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، صرف ان قیدیوں کے حوالے سے بات ہوگی جو کہ اس بھوک کی وجہ سے وہ لاغر دکھائی دیتے ہیں، جن کی ویڈیوز حماس نے جاری کی ہے۔ جبکہ حماس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو قیدی ہیں ان کو خوراک بھی مل سکتا ہے، ان کو پانی بھی مل سکتا ہے، ان کو ہر طرح کی سہولیات مل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے لیے جو خوراک کے جو ترسیل کے ذرائع ہیں وہ کھولنے پڑیں گے، تمام تر راستے کھولنے پڑیں گے، اور امدادی کنٹینر سے ان کا داخلہ ہونے دینا ہوگا۔ اگر یہ داخلہ ہونے دیتے ہیں تو پھر آپ کی قیدیوں کو بھی خوراک ملے گا اور ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی خوراک ملے گا، یعنی جو ہمارے عوام کھائیں گے وہی آپ کے قیدی بھی کھائیں گے، جو ہمارے عوام پئیں گے وہ آپ کے قیدی بھی پئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وہ ہمارے پاس عیاشیاں کرے اور ہماری عوام مرتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہم کھائیں گے وہی یہ لوگ بھی کھائیں گے، جو ہم پئیں گے وہ یہ لوگ بھی پئیں گے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل ابھی ایک گو مگو کی صورتحال میں ہے۔ اب آج کے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اسرائیلی قیدیوں کے حوالے سے۔ سموٹرچ نے جو بن گوئر ہے جو انتہا پسند وزیر ہے، انہوں نے بھی جو ایال زمیر ہیں ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ جو فیصلہ حکومت کرے گی غزہ پر قبضے کے حوالے سے اس کو منع تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ایال زمیر کو، وہ فوج کا سربراہ ہے، اس کو یہاں پر اختلاف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن ایال زمیر نے، آپ کو پتہ ہے، ایال زمیر نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب جو اسرائیلی فورسز ہے وہ حماس کے ساتھ ایک ڈائلاگ پروسیس کرنا چاہتی ہے تاکہ اس معاملے کو طریقے سے ختم کرے۔ دوسری ایک امریکہ کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ امریکہ نے اپنی شہریوں کو، اپنی ریاستوں کو دھمکی دی ہے، واشنگٹن نے، یعنی واشنگٹن میں جو ٹرمپ انتظامیہ نے، انہوں نے جو امریکی ریاستیں ہیں ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ وہ ریاستیں جو کہ امریکہ یعنی وفاق سے فنڈنگ لینا چاہتی ہیں وہ اسرائیل کے کمپنیوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ کوئی بائیکاٹ کیا، تجارتی بائیکاٹ کیا یا تجارتی ان کی کمپنیوں کے خلاف کوئی بائیکاٹ کیا تو ان کو کوئی فنڈز نہیں ملیں گے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے عشق میں، نیتن یاہو کے عشق میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی جو 50 ریاستیں ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم لوگوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی بائیکاٹ مہم شروع کر دی
تو پھر ہم آپ کو کوئی فنڈ نہیں دے دیں گے، کوئی ڈیزاسٹر فنڈ نہیں دے دیں گے، کوئی وفاقی فنڈ نہیں دے دیں گے۔ رشیا اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے جو امریکہ اور رشیا کے درمیان جو کشیدگی پھیلی ہے، اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب امریکہ نے جہاں رشیا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے، وہاں پر برازیل ہو، بھارت ہو، اور پھر رشیا کے ساتھ تجارت کرنے والے جو مختلف ممالک ہیں ان کو سخت کانسیکوینسز کی دھمکی دی ہے، جبکہ اس کے نتائج الٹے پڑ رہے ہیں۔ برازیل نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کیا ہے، بھارت نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کئی ہزار ٹن جو تیل ہے وہ آج بھی پہنچنے والا ہے، آئندہ بھی پہنچے گا، اور ہم بھارت جو ہے یعنی یوکرین رشیا کے ساتھ کسی قسم کی تجارت بند نہیں کریں گے۔ تو یہ دھمکیاں ٹرمپ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور ٹرمپ کی جو سے ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جو دنیا کے اوپر اس کی حکمرانی ہے، وہ اس حکمرانی کو یہ جو فار ایسٹ پلس یہ جو جنوبی ایشیا سے ہی مطلب اس کو آنکھیں دکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رشیا اور جاپان اور چائنا کے درمیان رشیا، چائنا اور دیگر ممالک بھی اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں کہ اگر امریکہ کی جانب سے رشیا کے خلاف اس طرح کی جو تجارتی مخاصمت شروع کی گئی تو وہ ہم فائر بیک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نتائج نکلیں گے وہ بھی امریکہ کے لیے بہت ہی سنگین قسم کے نتائج ہوں گے۔ بہرحال یہ تمام جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔